ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان، ذرا کھوڑوں کا سلام قبول کیجیے. پاکستان چین کے لیے تجارت سیاحت کے لیے اہم قراقرم ہائی وے میں ہنزا کے مقام پر کئی دنوں سے دھرنا ہے. مظاہرین کیا چاہتے ہیں؟ گلگت بلتستان میں کوئی بجلی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ غزہ میں اسرائیل کا جو قتل عام جاری ہے اس میں فلسطینیوں کے بازو، ہاتھ، ٹانگیں جس سے وہ محروم ہوئے ہیں، اس کے لیے ایک پاکستانی کمپنی سامنے آئی ہے. بایونکس کے ایک گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے وہ کیا کام کر رہے ہیں. لیکن پروگرام کا آغاز کچھ ہماری سیاست سے. ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان مذاکرات کی بات ہوئی تھی، 2 راؤنڈز ہو چکے ہیں، لیکن پی ٹی آئی والے شکایت کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا، کنسلٹ نہیں کرنے دیا جا رہا، تو ہم تیسرے راؤنڈ کی طرف کیسے جائیں گے. عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. کے نزدیک زبان سخت ہے. شہباز شریف صاحب کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور تقریباً سمجھیں یہی کہا ہے کہ وہ ایک بے بس اور لاچار وزیر اعظم ہیں. اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ ماحول تھوڑا سا گڑبڑ ہوا ہے. خواجہ آصف صاحب نے آج ہمارے ڈان نیوز کے ایک پروگرام میں اس کا جواب کچھ یوں دیا. مانی پی ٹی آئی سے منسوب عمران خان صاحب سے منسوب جو ٹویٹ سامنے آئے ہیں ان میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک لا حاصل ایکسرسائز ہوگی. یہ مذاکرات جو ہیں، دیکھیں جب مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی زبان جو ہے وہ جس فریق سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں ان کے متعلق ہی آپ یہ زبان استعمال کریں تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کی سنسیریٹی جو ہے وہ یکسر جو ہے موجود ہی نہیں ہے. تو جب یہ سو کال بات چیت شروع ہوئی تھی تب بھی ہمیں یہ پتا تھا اور دونوں طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ مذاکرات ایک ٹویٹ کی مار ہیں جس سے یہ ڈیریل ہو سکتے ہیں. اب دونوں جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلا فریق جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے دیتے، کنسلٹ کرنے دیتے، وہاں سے ہم انسٹرکشن لے سکتے ہیں. جبکہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا کہ اگر پی ٹی آئی سنجیدہ ہے تو پھر اس قسم کی زبان کیوں استعمال کر رہی ہے. عمر ایوب صاحب نے پی ٹی آئی کی اور دیگر لیڈرز نے آج پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہماری ملاقات ہوتی بھی ہے عمران خان صاحب سے تو وہ ایسے ماحول میں ہونی چاہیے کہ اس میں ریسٹرکشنز نہ ہو، اس میں مانیٹرنگ نہ ہو، اس میں بگنگ نہ ہو، اس میں سرویلنس نہ ہو. تو یہ ساری کنسرنز ہیں اس طرف. عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اب تک کئی ساری آفرز ہو چکی ہیں، 1.5 سال سے وہ جیل میں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں انڈائریکٹلی یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کو بنی گالا شفٹ کر سکتے ہیں ہاؤس اریسٹ میں، لیکن خان صاحب کے مطابق انہوں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی. وہ چاہتے ہیں کہ جو باقی سارے اسیر ہیں وہ بھی رہا ہوں اور پھر 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. تو وسعت درار یہ سچویشن پچھلے چند دن سے ہمارے سامنے آئی ہے. وسعت یہ بتائیں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ بیان بازی، یہ وہی بات ہے نا جو اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سیریس نہیں ہے دونوں سائڈز اور یہ نشستن گفتن برخاستن والا معاملہ ہے. تھینک یو. ایک جان ایلیا کا شعر ہے کہ وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں. اچھا سوال یہ ہے کہ ہم جو بار بار میڈیا والے کہہ رہے ہیں ڈیڈ لاک، کس چیز کا ڈیڈ لاک؟ مذاکرات تو ہو نہیں رہے تو ڈیڈ لاک کس چیز کا ہے؟ پہلا جو دور تھا اس میں 5 غائب تھے، 3 غائب تھے، کوئی بیرون ملک گیا ہوا تھا، کوئی پیشیاں بھگت رہا تھا. پھر انہوں نے کہا جی کہ اگلے دور میں ہم آپ کو تحریری مطالبات دیں گے. اگلا دور ہوا، کچھ دیر جاری رہا، اس میں تحریری مطالبات سامنے نہیں آئے، البتہ نئی شرائط سامنے آ گئی. اب ایسا لگ رہا ہے کہ پوری کی پوری مسلم لیگ نون اور پوری کی پوری پی ٹی آئی مذاکرات میں شریک ہے. عمران خان جیل میں ہیں، بیرسٹر گوہر پہ یقین کیا جائے، جو عمر ایوب صاحب ہیں ان پہ یقین کیا جائے، خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ بیانات دے رہی ہیں ان پہ یقین کیا جائے، علی امین گنڈا پور کو پہ یقین کیا جائے. ہر آدمی فریق ہے اور ہر آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ہوا میں مکے چلانے کے. تو اچھا فرض کریں کہ خان صاحب تک رسائی نہیں ملتی. ایک تو یہ جو کالج کے لیول کی ہے، اسکول کے لیول کی لڑائی ہے، میں صرف اس کا مزہ لے رہا ہوں، بات چیت وغیرہ کا مزہ نہیں لے رہا ہوں
کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کریں پی ٹی آئی والے تو حکومت کو رسائی دینی چاہیے. وہاں زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ فرار کروا لیں گے اپنے لیڈر کو, کیا کر لیں گے؟ جیل کی کوئی دیوار توڑ دیں گے. وہ ظاہر ہے کہ جس طرح نارملی وکلا یا جو ان کے ساتھی مشورہ کرنے پہلے جاتے تھے اب بھی جائیں, لیکن اب وہ بیانات اس طرح کے آ رہے ہیں, جی پیر کو اگر ملاقات نہیں ہوئی تو منگل کو ہو جائے گی خان صاحب سے, منگل کو نہیں ہوئی تو کسی بھی وقت ہو جائے گی, ملاقات کیا ضروری ہے, آپ کو تحریری مطالبات دینے چاہیے. لگ یہ رہا ہے کہ سامنے ایکٹرز ہیں اور کام جو ہے وہ پردے کے پیچھے ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان سے, اب وہ اڑ گئے کہ جی ملاقات جب تک نہیں ہوگی خان صاحب سے تب تک ہم تحریری مطالبات کیسے دیں گے. حالانکہ خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل زندہ ہے, اس پہ وہ ہر طرح کا بیان دے رہے ہیں. 2 مطالبات بھی دے دیں کہ میری طرف سے میری کمیٹی کو, مذاکراتی کمیٹی کو یہ پیغام ہے کہ یہ جو 2 ابتدائی مطالبات ہیں ان سے بات چیت شروع کی جائے. وہ ساری جہان کی باتیں کر رہے ہیں ٹویٹر پہ, لیکن ایکس پہ سوری, لیکن جو کام کی بات ہے وہ نہیں کر رہے. اچھا, بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں, ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے ملے بغیر ہم مطالبات تحریری شکل میں نہیں دے سکتے. دوسری طرف جو بیرسٹر گوہر ہیں قائم مقام چیئر پرسن, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے بات چیت کے لیے 2 مطالبات رکھے ہیں, 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پہ عدالتی کمیشن اور قیدیوں کی رہائی, لیکن تحریری طور پہ یہ لکھ کے وہ نہیں دے رہے ہیں. حالانکہ مطالبہ میرے حساب سے یہ ہونا چاہیے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان پہ ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن بٹھا دیا جائے. اگر کمیشن بیٹھ جاتا ہے اور کمیشن یہ ثابت کر دیتا ہے کہ پی ٹی آئی ڈائریکٹلی 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھی, تو اس کے بعد اگلا مرحلہ آٹومیٹکلی یہ ہوتا ہے کہ جی اچھا اگر ملوث نہیں تھی تو بھائی قیدیوں کی رہائی کے لیے آپ عدالتوں میں درخواستیں دیں, اور جو پروسیس ہے. اب کوئی بھی معاہدہ ہو, عدالت کو بیچ میں لائے بغیر کسی بھی قیدی کی رہائی کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی جو ہے قانون کھیل رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ جی میں نے زرار صاحب کو پکڑ لیا ہے, اب میں کنونس ہو گیا ہوں تو میں زرار صاحب کو, ان کو عدالت میں جانا پڑے گا نا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پورا زور انہیں کمیشن پہ لگانا چاہیے کہ کمیشن کے فیصلے کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا, گوہر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہیں اور ہمارے کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. میرے حساب سے جس بات کو وہ عیب سمجھ رہے ہیں بیک ڈور چینل, اصل میں وہی بنیاد ہوتی ہے کسی بھی بلڈنگ کی تعمیر کی. اچھا, یہ جو پی ٹی آئی اور گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے, اگر ان کے درمیان بیک ڈور چینل نہیں ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ان سے بھی بڑے ہیں, ویتنام اور امریکہ سے بھی, جنہوں نے برسوں ہنری کسنگر اور لی ڈک تھو نے پیرس میں بیک ڈور چینل پہ مذاکرات کیے, اس کے بعد ویتنام کا تصفیہ ہوا. کیا یہ بڑے ہیں افغانستان میں جو جنیوا سمجھوتا ہوا ہے مجاہدین نجیب اللہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان, کیا بیک ڈور مذاکرات نہیں ہوتے رہے ہیں؟ اچھا, امریکہ اور ایران میں کیا بیک ڈور بات چیت نہیں ہوتی رہی ہے؟ عراق اور ایران کی جنگ کے موقع پہ اور ابھی جو ایران کا جو جوہری پروگرام ہے, بیک ڈور مذاکرات پوری دنیا میں. انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹریک ٹو ڈپلومیسی کیا ہے؟ بیک ڈور چینل ہی ہے نا. تو یار اس کو اتنی بڑی برائی کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے مصر صاحب وہ اگلے تیار نہیں ہے نا کرنے کے لیے. اچھا, مطلب پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ آپ کریں, لیکن وہ اگلے تیار اچھا نہیں ہے. یہ جو بات ہے نا, یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا, یہ جو ساری باتیں آپ نے کی ہے, اگر آپ بس اور اچھا ایک اور پوائنٹ میں دے رہا ہوں کہ چلے ٹھیک ہے بیک ڈور آپ گناہ سمجھ رہے ہیں, میں گناہ نہیں سمجھ رہا. میں تو جو سمجھ رہا ہوں کہ بیک ڈور ہی مذاکرات ہونے چاہیے, اس کے بعد آپ جو ہے پریس کانفرنس میں آئیں یا میڈیا کے سامنے آئیں. دوست ممالک کی مدد بھی لی جا سکتی ہے, یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. مثلا بھٹو صاحب اور پی این اے کے درمیان کس نے سمجھوتا کرایا تھا؟ سعودی سفیر تھے ریاض الخطیب, وہ بیچ میں پڑے تھے, سمجھوتا ہوا. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ناکام ہو گیا. نواز شریف کی رہائی کے لیے جو لبنان کے رفیق حریری صاحب تھے اور سعودی انٹیلیجنس کے چیف تھے, انہوں نے مشرف اور نواز شریف کے درمیان جو ہے وہ سمجھوتا کرایا. تو یہ کام بھی ہو سکتا ہے.
اگر آپ یو اے ای سے قرضے لے سکتے ہیں یا سعودی عرب سے رول اوور کروا سکتے ہیں تو ان کو بیچ میں بھی ڈلوا سکتے ہیں. اس پوائنٹ پر میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب اور یو اے ای اگر اس میں شامل ہوتے بھی ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی خوش آئند بات ہوگی, کیونکہ پہلے وہ سعودی عرب والا سین ہوا تھا کہ یہ تم کس کو اٹھا کے لے آئے ہو, جو بشرا بی بی نے بات کی تھی. اور ابھی حال میں جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا واریئرز نے حال کیا ہے یو اے ای کے دورے کا, جہاں وہ مریم نواز, نہیں میں مثال دے رہا ہوں, نہیں میں ریئلٹی پہ بات کر رہا ہوں نا ابھی, ٹھیک ہے نا, ہمارے لیے یہ چیز نئی نہیں ہے. ہاں نہیں نہیں ہے, لیکن اس میں ہوگی نہیں. اچھا چلے. اب دوسری بات کہ ابھی یہ جو ساری باتیں ہیں نا کہ مطلب تحریری دینا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ واقعی سیریس ہوتے ہیں. یہ جو ٹاکس ہیں میری ناقص رائے میں آر ڈیزائن ٹو فیل. ہاں, یہ ٹائم لینے کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں تاکہ پی ڈی ایم اور نون لیگ کہہ سکے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی, پی ٹی آئی کہہ سکے کہ کون کہتا ہے کہ ہم باتیں نہیں کر رہے, ہم تو آپ ایگزیکٹلی وہ بات کر رہے ہیں جو ہم سب کے دلوں کی آواز ہے. مثلا مجھے پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ یہ لگتی ہے کہ حکومت جو ہے صرف ایڑیوں پہ کھڑی رہے, اس کو چین کا ایک لمحہ بھی نصیب نہ ہو, پوری اسٹریٹجی اس کی یہ ہے, اسے تھکا دو. دوسری طرف جو حکومت ہے اس پہ چونکہ ایک دھبا ہے 8 فروری کا, وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کی مدت جو ہے اور وہ پوری ہو جائے, اور اس دوران اگر خان صاحب سیاسی طور پہ تھک جائیں یا ان کا جو ووٹ بینک ہے ان سے اکتانا شروع کرے یا وہ ناامید ہونا شروع کرے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. جبکہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ سیاسی حالات جیسے بھی ہیں بنیادی کنٹرول اس کا رہے, اور سامنے ایک سویلین حکومت بھی ہو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یار یہ سویلین حکومت جو ہے ان کا اور سیاستدانوں کا معاملہ ہے. اچھا دیکھیں اس طرح ٹاکس جو ہیں, عیاشی صرف اینکرز کی ہے, نہیں عیاشی اینکرز کی بھی ہے, اور دیکھیں تھوڑا سا فائدہ دونوں سائڈوں کو ابھی تک بھی ملا ہے, اور وہ میری نظر میں کیا ہے, ایک تو حکومت کو کچھ حد تک 1-2% لیجیٹیمیسی ملی ہے مذاکرات سے. اور وہ کیسے؟ بالکل, کیونکہ پہلے اگر آپ کرونالوجی دیکھیں وسعت اور شاہ زیب, تو پہلے تو بات تھی کہ یار ان سے کون بات کرے گا, ہاں تو ہوتا کون ہے کہ تیرا مطلب منہ دیکھا ہے تمہارے سے کون بات کرے. ہم نے بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, ملٹری لیڈرشپ سے ڈائریکٹ, بڑے چودھری صاحب نے. تو اب ایک سٹیپ ڈاؤن تو ہے. اچھا اب یہ کوئی میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ ہاں جھک گئے, کمپرومائز کر لی, نہیں, لیکن ٹو اسٹارٹ ٹاکس ود دا گورنمنٹ, جو ویسے ہی آپ لیجیٹمیٹ کہتے ہیں اور وغیرہ کہتے ہیں, وہ ایک کم از کم ایک ریکگنائزیشن تو ہے نا کہ یار بات کرنی ہے تو ان سے ہی بات ہو سکتی ہے اس سٹیج پر. لیکن پھر اس کے بعد ہمیشہ مکس سگنلز بھی آتے ہیں, آپ بات بھی کر رہے ہیں لیکن وہ آرڈرلی بھی ہیں, کٹ پتلی بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں نے مان لیا آرڈرلی ہے, میں نے مان لیا آرڈرلی ہیں. سوال یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے آرڈرلی کو کہتا ہوں کہ وہ آپ سے بات چیت کرے گا. آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ میری سائٹ کا بھی بندہ آپ ہی سلیکٹ کریں کہ یہ اس سے بات نہیں ہوگی, فلانے افسر سے بات ہوگی, فلانے سے ہوگی؟ یار یہ عجیب و غریب صورتحال ہے. مثلا اگر آپ اس کو جو بھی دگج قسم کے مذاکرات کار ہیں, کاش نوابزادہ نصر اللہ خان زندہ ہوتے, وہ میرا خیال ہے یہ سچویشن دیکھ کے دوسری دفعہ مر جاتے کہ یار یہ کیا ہے, کامن سینس کے بغیر. اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو آپ چیس میں الجھا دیں. یار یہاں تو جہاں شے پڑھنی چاہیے وہاں پیدل چلا جا رہا ہے, جہاں پیدل کو ہونا چاہیے وہاں رخ بٹھایا جا رہا ہے. شطرنج بھی صحیح سے نہیں کھیل رہا. نہیں شطرنج نہیں ہے, یہ چیکرز ہو سکتا ہے, لوڈو ہو سکتا ہے, کہ کسی کا چھکا لگ گیا تو وہ باہر نکل آئے گا, یا ہو سکتا ہے ہاکی کے میدان میں ایک کرکٹ کھیل رہا اور ایک بیڈمنٹن. نہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ سب چھکے کے انتظار میں یہاں پر, کیونکہ گیم یہی ہے کہ ہم جتنا ڈیلے کریں, آپ جتنا ڈیلے کریں, کسی نہ کسی نے یہاں پر تھکنا ہے اور پھر دوسرے کی جیت ہوگی. اور اگر کوئی رینڈم ایونٹ ہو جاتا ہے جو کسی کے حق میں جائے تو 100 بس میں. اچھا حکومت کا کیا جاتا ہے, وہ تو بیٹھی ہوئی ہے آرام سے. خان صاحب کا کیا جاتا ہے, وہ جیل میں بیٹھے ہوئے جو ہیں حکومت کو ایڑیوں پہ رکھے ہوئے ہیں, کسی کا کچھ نہیں جاتا. اسٹیبلشمنٹ کا کیا جاتا ہے کہ ایز لانگ ایز گیم پوری کی پوری ایک کیا کہتے ہیں, ایک کون سا کیوس ہوتا ہے, کنٹرولڈ کیوس. کنٹرولڈ کیوس کی سچویشن ہے تو تینوں میں سے کوئی ٹینشن میں نہیں. تو مطلب سٹیٹس کو سیٹ ہے, سب اچھا ہے. ہاں مزے میں اینکر ہیں اور عوام بیوقوف بن رہے ہیں. کافی ہو گیا. یہ ہے شاہ زیب صاحب, آپ کے لیے وقت نہیں رہا.
نہیں کوئی بات نہیں ہے، میرے خیال ہم بریک لیتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے ہنزا کی اور قراقرم ہائی وے پہ جاری پروٹیسٹ کی. ٹھیک ہے. ویلکم بیک. ہم لاکھ خود کو قائل کرتے رہیں کہ پاکستان ایک ملک ہے، لیکن عملاً اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کم از کم 2 ملک ہیں. ایک ملک چند بڑے شہروں پہ مشتمل ہے جہاں ترقیاتی بجٹ کا بیشتر حصہ خرچ ہو جاتا ہے تاکہ ان شہروں کو ترقی کا شو کیس بنا دیا جائے، اور اس شو کیس میں جو بیٹھے ہوئے فیصلہ ساز ہیں یا جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باقی ملک بھی 21ویں صدی میں یا کم از کم 20ویں صدی کے آخری جو دن ہیں ان میں ہمارے ساتھ 19-20 کے فرق سے چل رہا ہے. لیکن پریکٹیکل بات یہ ہے کہ ان شہروں سے یا اس پاکستان سے، اس شو کیس پاکستان سے جو پیسہ تھوڑا بہت کرمز میں کہوں گا وہ بچ جاتا ہے، وہ باقی پاکستان پہ خرچ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے باقی پاکستان اگر 100 نہیں تو 50 سال ضرور پیچھے ہے ترقی کے آئینے میں اگر دیکھا جائے. گلگت بلتستان کا عجیب و غریب مسئلہ ہے، نہ یہ پاکستان کا حصہ ہے اور نہ ہی پاکستان سے باہر، مگر کوئی سال ایسا نہیں جاتا جب وہاں کوئی نہ کوئی غذائی بحران یا توانائی کا بحران کھڑا نہ ہو جاتا ہو. گرمیوں اور سردیوں میں یہی خبریں وہاں سے ملتی ہیں. حکومت وفاقی ہو یا گلگت بلتستان کی ہو، وہ صرف اتنا دانہ ڈال دیتی ہے عوام کو کہ جس سے وہ وقتی طور پہ مطمئن ہو جائیں، اور اگلے سال پھر وہی مسائل کشکول لے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہی دیکھیں کہ پچھلے 6 دن سے مائنس ٹیمپریچر میں، مائنس کتنا ہے ابھی ہم تھوڑی دیر میں پوچھیں گے، مائنس ٹیمپریچر میں سینکڑوں لوگ شارع قراقرم پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مطالبہ کیا ہے؟ بجلی نہیں ہے، سردیوں میں بجلی نہیں ہے. پاک چائنا ٹریڈ اور سیاحت جو ہے وہ پوری طرح متاثر ہیں، وہ لوگ جو مقامی ہیں وہ بھی متاثر ہیں، لیکن ابھی تک کوئی حل نکل کے سامنے نہیں آ رہا ہے. ہمارے ساتھ وہاں کے نامہ نگار ہیں جمیل نگری صاحب. جمیل نگری، یہ بتائیے یہ جو مسئلہ ہے، یہ تو ہے کہ یہ سالانہ مسئلہ ہے، تو یہ پورے جو گلگت بلتستان ہے ریجن اس کا مسئلہ ہے یا یہ ہنزا کا مسئلہ ہے جہاں پہ یہ دھرنا جاری ہے؟ جی بہت شکریہ سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف ہنزا کا نہیں ہے بلکہ پورے گلگت بلتستان کا ہے، اور اس وقت میجورٹی علاقے گلگت بلتستان کے وہ 23 آورس کی جو ہے لوڈ شیڈنگ بجلی شارٹیج کو فیس کر رہے ہیں. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ہر سال ہر ونٹر میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے، اور بعض جگہوں میں تو کئی دن تک بجلی نہیں ہے. یہ احتجاج جو ہے ہر علاقے میں ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہنزا میں ایک منظم طریقے سے وہاں پہ پروٹیسٹ لانچ کیا ہے، اور وہ شارع قراقرم کو بند کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. -15 ٹیمپریچر میں وہاں پر پروٹیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں گزشتہ 6 دنوں سے، اور وہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں بجلی دو. اور چونکہ گلگت بلتستان کی معیشت کا انحصار یا تو سیاحت پہ ہے یا پاکستان کی ٹریڈ پہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت ہی لمیٹڈ اپرچونٹیز ہے. اچھا، جمیل گئے تھے ہنزا عوامی ایکشن کمیٹی اور جو آل پارٹیز ٹریڈرز ایسوسی ایشن ہے وہ اس مظاہرے کو انہوں نے منظم کیا، اور مظاہرین سے یعنی جو گفتگو سنی ہے جمیل صاحب نے ہی بھیجی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دے آر ویری ویل اویئر وہ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی ایک جھلک آپ بھی دیکھ لیں. رات کو -15 سے زیادہ سردی ہے، طلبہ کو انٹرنیٹ میسر نہیں، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لائٹنگ کا ایشو ہے، ہیٹنگ کا ایشو ہے، کوکنگ کا ایشو ہے. انتہائی حساس، انتہائی دفاعی اعتبار سے، اسٹریٹجک اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ضلع ہنزا، جہاں پہ سی پیک کا گیٹ، چائنا کے ساتھ پاکستان کی کنیکٹیوٹی کا راستہ، اور انتہائی حساس بارڈر کے یہ کمیونٹی اس وقت دن میں 1 گھنٹے 20 منٹ کی بجلی کے لیے ترس رہے ہیں.
ये धरना है 6 दिन का, जिसमें हमारी खवातीन भी आज उन्होंने शिरकत की है, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे भाई, तमाम जितने भी तबकात हैं लाइफ के, उन तमाम ने अपनी शिरकत यकीनी बनाई है। हमारे जो इश्यूज है पावर के हवाले से, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में सरकार हमें थर्मल जनरेटर चलाकर बिजली दे दे, लॉन्ग टर्म में हमारे जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज है पावर प्रोजेक्ट के हवाले से, हसनाबाद के अंदर KFW का प्रोजेक्ट है जिसकी 300 किलोवाट अपग्रेडेशन होनी है, वो ताकुन का शिकार है। फसू के अंदर 4 मेगावाट का KFW का एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा है, ये 2018-19 का प्रोजेक्ट है। उसके बाद चुपुरसंग के अंदर 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसके ऊपर काम सुस्त रवि का शिकार है। जैसे आप सुन रहे हैं हुंजा के वाम अच्छी तरह से आगाह है कि मसला क्या है। जमील, आपकी बात हुई थी कमिश्नर गिलगित डिवीजन से मेरा ख्याल है और उनका कहना है कि ये सिर्फ हुंजा का मसला नहीं है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में यही मसला है। और वो ये भी कह रहे थे कि क्योंकि वहाँ पर जो बिजली बनती है वो हाइड्रो पावर स्टेशंस के ज़रिए से बनती है और मौसम सर्दा में पानी का इतना वो फ्लो नहीं होता, तो ये हर साल सर्दियों में यही इशू खड़ा होता है। तो क्या ये सच है कि क्या हर साल सर्दियों में बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन होती है या इस साल थोड़ी सी ज्यादा गंभीर सिचुएशन है? सर, जैसे मैंने पहले बताया ना कि ये हर साल का मसला है, हर विंटर में ये मसला है और उतना ही लोगों को फेस करना पड़ता है और लोग एहतजाज भी करते हैं। एहतजाज भी करे तो क्या करे, सुने तो कौन इनका, एहतजाज कर लेते हैं और फिर वही मसला रह जाता है। लेकिन एक्चुअल मसला ये जो समझ हमें आती है सर, वो ये कि ये जो मिसमैनेजमेंट है, बेड डिजाइनिंग है और जिस तरीके से चले, ये तो कम मतलब विंटर में पानी कम हो जाता है नदी नालों में और हम डिपेंड करते हैं हाइड्रो पावर पे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मतलब इस जदीद दौर में बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म है कि कम पानी से ज्यादा जो है बिजली भी पैदा किया जा सकता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग जो पावर प्रोजेक्ट्स है वो बहुत ही आउटडेटेड है और उनकी जो डिजाइनिंग है ऐसे इलाकों में किया है कि जहां पर थोड़े से बारिश के बाद ही वो उठ जाते हैं या ग्लेशियर फट जाए या दूसरे मसाइल हो जाए, तो उससे वो कई महीनों तक खराब पड़े रहते हैं। तो ये सारा जो मसला है सर, ये प्लानिंग का है, ये बहुत ही इनप्लान्ड है, मिसमैनेज है। और दिलचस्प बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के डेवलपमेंट फंड का आधा तकरीबन हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ये जो पावर मेंटेनेंस पे खर्च होता है और उसके बावजूद तक आज तक ये निजाम ठीक नहीं हो सका और लोग उससे बहुत तंग है। आखिर इतने इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद लोगों के जो डेवलपमेंट का आधा जो हिस्सा इस मेंटेनेंस पे खर्च होने के बावजूद भी ठीक होने के बजाय मजीद खराब होता जाता है हर साल। अच्छा जावेद, अभी तक कोई हुकूमत या इंतजामिया की तरफ से कोई रद्द अमल आया है? क्योंकि आखिरकार कोई राब्ता हुआ है, क्योंकि आखिरकार ये सिर्फ अब ये मसला तो नहीं है ना कि लोग मुजाहरे कर रहे हैं, वो तो चले आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाक चाइना बॉर्डर भी बंद हुआ है, तिजारत भी बंद हुई है, तो कोई रिएक्शन आया है, कोई एश्योरेंसेस दी गई हैं? जी सर, खैर वो जो लोकल गवर्नमेंट की सतह पे तो वो कोशिश कर रहे थे, उनसे नहीं हो सका और वो यही रोना रो रहे थे कि हमारे पास फंड्स की कमी है और हमारे पास तेल देने के लिए बजट नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले पता ये चला है कि जो फेडरल मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह साहब, उनकी सरबराही में कल इंटीरियर मिनिस्ट्री में ये जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक मीटिंग बुलाई है जो इस मसले पे, और वहां से सीएम गिलगित बल्तिस्तान, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर और पीपी के प्रेसिडेंट, PMLN के प्रेसिडेंट को बुलाया है और कल इस पे शायद कोई यहाँ फेडरल लेवल पे मीटिंग है और उसमें ये डिस्कस होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी बातचीत होगी, बातचीत के बिजली आ जाती है। शुरुआत तो है ना यार मुसत अमीन, शुरुआत पिछले 70 साल से है यार, वो एक अलग बात है। हाँ चलिए एक वक्फा ले लें।
जून 2024 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट ने अंदाज़ा लगाया था कि गज़ा में इजराइल के हाथों कत्ल होने वाली फ़लस्तीनियों की तादाद 2 लाख है। इस बात को 6 माह गुजर गए हैं और अब हम सेफली कह सकते हैं कि अमवात की तादाद 3 लाख से तजव्वुज़ कर गई है और ज़ख्मियों की तादाद इससे कई गुना ज़्यादा है। इस वक्त गज़ा में हज़ारों या शायद लाखों लोग ऐसे हैं जिनके हाथ, बाजू या पैर कट गए हैं इजरायली बॉम्बिंग और फायरिंग के नतीजे में, और बल्कि जदीद तारीख में एक वक्त में एक जगह में इतने बच्चों के लिम्स कभी एम्प्यूटेट नहीं हुए। ये नस्ल कुशी और बर्बरियत का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो इजराइल ने काम किया है। ज़्यादा तादाद ज़ाहिर बच्चों की है, जैसे आप में कह रहे थे। और किस तरह के बच्चे ये हैं? जिहाद यूसुफ 3 साल की उम्र है इनकी। इनकी दोनों टांगें कट गई हैं, इनको शायद पता भी नहीं है कि इनके साथ हुआ क्या है। ये हैं 2 बहनें, हनान और मिस्क अल दुबरी। एक की उम्र 3 साल की है और एक की उम्र 18 माह की है। और इनके घर पर एयर स्ट्राइक हुई थी। मिस्क जो 18 माह की है, अभी उसने चलना सीखा था और उनका एक पैर कट गया है, अब उनको खड़े होने में भी मुश्किल होती है। और जो हनान है उनकी दोनों टांगें कट गई हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि हमेशा वो पूछ रही होती हैं कि मेरी अम्मी कहाँ हैं। उनकी अम्मी शहीद हो गई थी बॉम्बिंग में, और फिर वो पूछती हैं मेरी टांगें कहाँ हैं, मेरी टांगों के साथ क्या हुआ। सब जाहिर है ज़ख्मी होने वाले बच्चे नहीं हैं। ये है दिया अल अदीनी, इनकी उम्र 15 साल की है और ये एक फोटोग्राफर थे। जंग से पहले अगस्त में इनके ऊपर एक एयर स्ट्राइक हुई और इनके दोनों हाथ वहाँ पर, दोनों बाजू बल्कि वहाँ पर एम्प्यूटेट हो गए। अब इनकी जो बहन है आया, वो उनके लिए तस्वीरें लेती हैं, लेकिन दिया को अभी भी उम्मीद है कि अगर मुझे मसनूई आला मिल जाए या मुझे प्रोस्थेटिक लिम्स मिल जाए तो मैं एक बार फिर फोटोग्राफर बन सकता हूँ। और ये है रिज़िक ताफिश। ये एक लोहार थे और जुमे की नमाज के बाद ये मस्जिद से जब निकल रहे थे तो एक इजरायली टैंक ने इनके ऊपर फायरिंग की। इनकी टांग कट गई और वो कह रहे हैं कि मेरी नौकरी भी चली गई है, इसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी और मेरी उम्मीद भी चली गई है। मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी बीवी और मेरे बच्चे का ख्याल रख सके, और मुझे तो बाथरूम जाने के लिए भी मदद की ज़रूरत होती है। तो ये उन हज़ारों फ़लस्तीनियों में से कुछ कहानियाँ आपको बताई हैं जिनको डेस्परेटली प्रोस्थेटिक लिम्स की ज़रूरत है। और दुनिया भर से कई ऐसे इदारे हैं जो कोशिश कर रहे हैं इनको प्रोस्थेटिक लिम्स फराहम करने की। और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि पाकिस्तान की कटिंग एज प्रोस्थेटिक लिम्स कंपनी बायोनिक्स भी इनमें शुमार है। बायोनिक्स के साथ अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं तो तकरीबन 2016 से हम इस कंपनी को कवर कर रहे हैं। पहली बार एक छोटे की बच्चे की स्टोरी आई थी, अमीर बयान बलोच। उनकी आप पिक्चर्स देख सकते हैं, जिनका हाथ बाय बर्थ उनका यहाँ फोरआर्म से कटा हुआ था और उनको एक ही आप देख सकते हैं आयरन मैन की तर्ज की लिम्ब बनाई थी। और उन दिनों में मुझे याद है जब मैंने सुना था, मैंने कहा कि यार ये सही नहीं हो सकती, ये सच नहीं हो सकती, कैसे कंट्रोल होती है। और फिर यहाँ इस स्टूडियो में आके उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दी थी। और अभी हाल में कुछ माह कबल ही 18 अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स में जिनके बाजू या पैर कट गए थे, उनको भी फ्री प्रोस्थेटिक लिम्स फराहम की थी। अनस न्याज को फाउंडर बायोनिक्स हमारे साथ हैं और आज ही अनस साहब हो रही थी कि अब आपका प्लान है कि आप किसी तरह गज़ा के जो एम्प्यूटीज़ हैं उनको प्रोस्थेटिक लिम्स दी जाएं, लेकिन कैसे? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है गज़ा में तो वो बेबी फार्मूला भी दाखिल नहीं होने देते, टेंट्स, रज़ाइयाँ, कंबल, कपड़े, कुछ भी। तो हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क? थैंक यू ज़रात भाई फॉर ऑलवेज शोइंग आवर वर्क, और डेडिकेशन 2016 से अब तक जारी है। एक बच्चे की स्टोरी से जो शुरू हुआ वो आज एक दुनिया की बच्चों के लिए हेल्प करने हम लोग जा रहे हैं। सो हमने जो आइडेंटिफाई किया कि दुनिया के अंदर जो प्रोस्थेटिक का असल चैलेंज है वो एक्सेसिबिलिटी है, और वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स को जाना, जिस तरह से आपने कहा, बड़ा चैलेंज है। तो हमने इसके अराउंड एक सोल्यूशन डेवलप किया जिससे आप मोबाइल के थ्रू मेजरमेंट्स ले सकते हैं। सो हम लोग पार्टनर ऑलरेडी कर रहे हैं मल्टीपल क्लिनिक्स की, जहाँ पे विक्टिम्स जो वॉर विक्टिम्स हैं, बच्चे हैं, वो उनके पास आ रहे हैं। उनकी मेजरमेंट्स के लिए हम लोग उनकी टीम को ट्रेन कर रहे हैं ऑनलाइन,
تاکہ وہ ہماری ایپ کے تھرو میجرمنٹس لے سکیں. اور اپنا ایک اے آئی لم فیکٹری ہم لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں کائرو کے اندر, جو کہ پروڈیوس کر سکے گی 700 to 900 لمز ان اے منتھ, تاکہ ہم وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ابھی بارڈر کراس کر چکے ہیں, کچھ لوگ اسٹل کیمپس کے اندر موجود ہیں, تو جو کراس کر چکے ہیں پہلے ہم ان سے سٹارٹ کریں گے, اور جو ہماری جن کے ساتھ ہم کولیبریشن کر رہے ہیں, لاجسٹکس چیریٹیز جو سامان لے کے جاتی ہیں وقتاً وقتاً جیسے بارڈر کھلتا ہے, تو وہ پھر ہم لوگ پریپیئر کر کے رکھیں گے تاکہ جیسے ہی بارڈر کھلے تو وہ سامان ڈپلوائے کر سکیں. تو اس وقت یہ جو کائرو میں آپ کی فیکٹری ہوگی, اگر آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں, کیا یہ آرٹیفیشیل لمز, پروستھیٹک لمز یہاں پاکستان میں بنیں گے, وہاں پر فنیشنگ ہوگی, مطلب کہ اس کا پروسیجر کیسے چل رہا ہے؟ سو ہونا اس طرح سے ہے کہ 90% جو کمپوننٹس ہیں, کیونکہ اس کے اندر بہت پریسیجن ریکوائرڈ ہوتی ہے, وہ پاکستان میں بنے گا, اور اس کے بعد جو 10% پورشن ہے جس کے اندر آپ کی کسٹمائزیشن ہوتی ہے, یوزلی ساکٹس اور ایسی چیزیں جس کی وجہ سے, جس کے لیے آپ کو کنونشنلی بہت بڑے ہاسپٹلس چاہیے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم لوگ یہ کام بہت عرصے سے کر رہے ہیں, اور آپ نے تو وزٹ بھی کیا ہے کہ اب ہم نے اس کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ وہ ایک کنٹینر کے اندر بھی سما سکتی ہے لیب. تو ہم اسی طریقے سے ایک بہت چھوٹی لیب بنا رہے ہیں, لیکن وہ بڑی ہائی ٹیک لیب ہے جو کہ اتنی کوانٹٹی میں لمز پروڈیوس کر سکے گی, اور وہاں پہ اسمبلی ہوگی, اور ان کو باکس میں پیک کر کے لوگوں کے نام لکھ کے کہ یہ ان کے لیے ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ صرف ان تک پہنچے گا نہیں, بلکہ یہ ہمارا کلاؤڈ کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہوتا ہے سارا سسٹم, تو فیوچر میں ہم ان کو سپورٹ بھی دے سکتے ہیں چاہے وہ بارڈر کراس کریں یا نہ کریں. اور ابھی جو سب سے بڑا چیلنج ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کنٹریز جو پروسٹیٹکس کے اندر کام کر رہے ہیں, تو وہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں ڈفرینٹ اپنے ہیومینٹیرین سٹیز کے اندر, جو کہ اگین بہت چیلنج ہے. اور بچوں کے کیس میں کیونکہ وہ گروئنگ ہوتے ہیں, تو ان کو وہیں پہ ایک کوئی فیسلٹی نیئر بائی ریکوائرڈ ہے, تاکہ ان کی جو بھی چینجز ہیں, مینٹیننس ہے, وہ وہیں پہ ایٹ دیئر اون اسپاٹس یا آن ایٹ دیئر کلینکس کی جا سکیں. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ غزہ تو ایک اوپن جیل ہے نہ جیسے زرار نے کہا سوئی تک ابھی نہیں آ سکتی اسرائیل کی وجہ سے. فرض کریں کہ یہ آپ کا جو سامان ہے وہ غزہ کے اندر پہنچ جاتا ہے, لیکن غزہ میں جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ تو گراؤنڈ سے لگا دی گئی ہیں, ریز ہو چکی ہیں, ڈاکٹرز مار دیے گئے ہیں, پیرامیڈکس کا کچھ پتہ نہیں ہے. وہ سامان تو وہاں پہنچ جائے گا, اب ان کو بچوں کو اسی اسپیسیفکیشن کے حساب سے فٹ کرنا یہ خاصا ٹیکنیکل کام ہے, تو یہ چیلنج جو ہے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اچھا, یہی سب سے زبردست چیز ہے جو ہم نے ڈیورنگ دا پروسیس 8 سالوں میں سیکھی. ہم نے اس پروسیس کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ جب اس کی میجرمنٹ ایگزیکٹ ہو جاتی ہے اور آپ اس کو شو کی طرح پہن لیتے ہیں, جس طرح سے آپ نے بہت دفعہ بچوں سے ملے ہیں, دیکھا بھی ہے, تو ان کو صرف اس کو پہننا ہوتا ہے, اور کیونکہ وہ ایسا کسٹمائز بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ان کی لوکیشن پہ لاک ہو جاتا ہے, اینڈ جیسے ہی وہ اس میں اپنی موومنٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سو اٹس ریئلی اس میں بچے کی فزیک چھوٹی بڑی اس کے حساب سے وہ ہو جاتا ہے. جی, کیونکہ وہ آلریڈی ہم لوگ اس کی میجرمنٹ لے کے ان کو بھیجیں گے, اور جیسے ہی وہ اس کو پہنیں گے تو وہ بہت ایزی ہے اس کو کنٹرول کرنا. یہی ریزن ہے کہ ہم لوگ آج مطلب 4 سال سے آنورڈس بچوں کو لمز کافی عرصے سے دے رہے ہیں. سو وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ان کے کیا چیلنجز ہیں اور وہ کتنا ایزی ہونا چاہیے آپریٹ کرنا. ہمارا جو اس وقت بایونکس جو ہم لوگ لمز بناتے ہیں, ہارڈلی 5 to 6 منٹس کے اندر بچے ٹرین ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فنگرز کھولنی کیسے ہیں, بند کیسے کرنی ہے, اور اس کے لیے جو انسٹال بھی کرنے والا ہوگا وہ ایک عام شخص بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے بہت ٹیکنیکل نالج یا انفارمیشن ریکوائرڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا انس, ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کا ٹائم ہے, تو اس کے بعد پوچھیں گے کہ اب اس کی جو فنڈنگ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کافی بڑے پیمانے پہ کام ہو گیا نا, ہزاروں بچوں اور ہزاروں ایمپیوٹیز کی بات کر رہے ہیں, یہ کیسے ارینج ہوگی آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. موضوع یہ ہے کہ غزہ میں جو بڑے اور بچے اپنے اعضاء سے محروم ہو چکے ہیں ان کو کیسے مصنوعی اعضاء فراہم کیے جا سکتے ہیں, پاکستان ان کی کیا مدد کر سکتا ہے. انس ہمارے ساتھ موجود. انس, یہ بتائیے کہ ایک تو یہ کہ یہ جو آپ پروجیکٹ قاہرہ میں لگا رہے ہیں, اس میں ظاہر ہے معذوروں میں صرف بچے تو نہیں ہیں, عورتیں, لڑکیاں, مرد, سبھی بوڑھے سبھی ہیں, ان کا کیا سلسلہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ آپ نے میجرمنٹ کی بات کی, تو آپ بیٹھے ہیں قاہرہ میں, وہ ہیں غزہ میں, تو میجرمنٹ کے بغیر ہر ان کا وہ بن نہیں سکتا ہے, اعضاء مصنوعی اعضاء بن نہیں سکتے. تو اس کے لیے اس کو ذرا سمجھائیں گے کہ یہ کیسے کریں گے آپ؟ جی بالکل, میں ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن آپ کو دکھاتا ہوں.
سمپل ایپ ہے ہماری بایونکس کی, اور اگر میں اپنا ہی ہاتھ میجر کرنا چاہوں تو اٹ ٹیکس 5 minutes اور میری اس طرح سے ڈیجیٹل میجرمنٹس آ جاتی ہیں. سو یہ تو میں نے بہت کوئک کیا ہے, لیکن اگر میں کرنا چاہوں تو یہ پورا روٹیٹ ہو جائے گا اور 360 میرے پاس میجرمنٹس آ جاتی ہیں, اور یہی میجرمنٹس ہم لوگ جتنی بھی کلینکس ہیں ان سے کلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے ہم نے, تاکہ ہمارے پاس یہ میجرمنٹس آ جائیں, ہم اسی کی بیسس پہ ان کا جو لم ہے وہ پروڈیوس کریں, اور پروڈیوس کرنے کے بعد ان کے نام کے ساتھ ہم شپ کر دیں. سو دنیا میں پہلے اس طرح سے, کیونکہ ہم آلریڈی یہ کام پاکستان میں بھی کر رہے ہیں کہ کراچی میں ہم لوگ مینوفیکچر کرتے ہیں اور لاہور میں ڈپلوائے کرتے ہیں. سو وہاں پہ اسی طریقے سے پروسیس ہو رہا ہے. اب فرق صرف یہ ہے کہ وہ کائرو کے اندر مینوفیکچرنگ ہو رہی ہوگی, ڈیزائن بھی وہیں پہ ہو رہا ہوگا, اور جو فٹنگز ہیں وہ ڈفرینٹ کلینکس کے اندر ہو رہی ہوں گی جہاں پہ یوزرز یا پیشنٹس کے لیے ایکسیسیبل کلینکس جو ہزاروں لوگ ہیں, سلیکشن کیسے کریں گے کہ کس کو لگنا کس کو نہیں لگنا؟ اچھا, ہمارے لیے تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کی ایمپوٹیشن ہو گئی ہے وار کی وجہ سے, وہ تمام لوگ جن کے ہاتھ یا پاؤں نہیں ہیں وہ ڈیزرونگ ہیں. پلس اس کو سب سے امپورٹنٹ انشور کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایجپٹ کراس کر چکے ہیں آلریڈی, اور بہت بڑی پاپولیشن ایسی ہے جو وہاں پہ آلریڈی رہ رہی ہے, تو ہم پہلے ان سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اور فیب کے اندر ہم لوگ ایک لیڈی ہیں جو 26 ایئرس کی ہیں, جن کا آرم ابو دی ایلبو ایمپوٹیٹ ہو گیا تھا وار کے اندر, اور کیونکہ ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں تھا تو پہلا آرم ہم ان کو لگانے جا رہے ہیں, اینڈ اس کے بعد پھر ہم ملٹیپل لوگوں کو لگانا شروع اگلے مہینے سے آپریشنل ہو جائے انشاءاللہ. تو ہم فرسٹ ٹیسٹ نیکسٹ منتھ سے کریں گے, اینڈ دین وی ول گو آن. اچھا انس, اب یہ کافی ایک بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے, رائٹ؟ آپ نے پہلے بھی کام کیا ہے پاکستان میں, اس پر بھی ہم نے بات کی ہے. جو کافی مہنگا کام بھی لگ رہا ہے کائرو میں ایک فیکٹری لگانا. میں بیوروکریٹک اور لاجسٹکس کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں صرف کاسٹ کی بات کر رہا ہوں. اس کا بل کون فٹ کرے گا اور کیسے؟ سو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ ٹیکنالوجی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, سب چیزیں ہیں, لیکن جب تک فنڈنگ نہ ہو تو وہ آپ اپنی چیزیں کر نہیں سکتے. سو اس کے لیے بائونکس اب فنڈ ریز کر رہا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. اور وہاں پہ ہم نے ایجپٹ میں آلریڈی کچھ ایسے پاکستانی بزنس مین بھی ہیں جن کے ساتھ ہم نے کولیبریشن کی ہے, جو کہ ہمیں اسپیس اور آفس دینے کو بھی تیار ہیں. سو وی آر اسٹل ورکنگ ود پارٹنرز, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ اتنا بڑا کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے. وی ڈو ہیو دا ٹیکنالوجی, لیکن اگین یہ ساری ریسورسز اکٹھی کرنا, تو ہم انشاءاللہ یہ 3 مہینے کی ایکسرسائز ہے جس میں ہم فنڈ ریز کر رہے ہیں, اور پھر ہم اپنی فیکٹریز بلڈ کرنا شروع کر دیں گے, لوگوں کو لمز لگانا شروع کر دیں گے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کیونکہ یہ سارا کلاؤڈ بیسڈ سسٹم ہے, تو ہم ان کی مانیٹرنگ بھی کر پا رہے ہوں گے, لوگوں کو بتا پا رہے ہوں گے کہ دیکھیں ہم اتنے لوگوں کو لمز لگا چکے ہیں. مطلب پورا پروف ہوگا آپ کے پورا پروف ہوگا. تو یہاں پاکستان میں کوئی فنڈ ریزنگ ڈرائیو کا سوچ رہے ہیں آپ؟ جی, سو اب جنوری سے ہم نے فنڈ ریزنگ اسٹارٹ کی ہے, کیونکہ اس سے پہلے فنڈ ریزنگ سے پہلے ہم اپنا پلان فائنل کرنا چاہتے تھے, اس کی فیزیبلٹی, کولیبریٹو پارٹنرز کون کون ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کولیبریشنز کی ہیں. اب وہ ٹائم آ گیا کہ اب ہم فنڈ ریزنگ کی طرف موو کر رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم زیادہ نہیں صرف 1000 لمز ہی کلیکٹ کر پائے تو ہمارے لیے کاسٹ کو مزید کٹ ڈاؤن کرنا بہت آسان ہوگا, اور ہماری لاجسٹکس بہت ایزی ہو جائے گی, کیونکہ اسکیل پہ بات آ جائے گی. Exactly. اندازاً ایک لم کا کتنا, مطلب اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے, فرض کرے میں ڈونیٹ کرنا چاہوں, یا اگر کوئی ہمارے ناظرین میں سے ڈونیٹ کرنا سو ایک لم جو ہے وہ اراؤنڈ پاکستانی 4.5 سے 5 لاکھ روپے جو ہم پاکستان میں پرائز رکھ رہے ہیں وداؤٹ اینی لاجسٹک, سب کچھ ہم لوگوں نے اس کو, کیونکہ اب ہم والیوم پہ بات کر رہے ہیں تو ہماری پرائز اللہ کا شکر ہے وہ چینج نہیں ہو رہی, لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کریں تاکہ ہم کاسٹ کو مزید کٹ ڈاؤن کر سکیں. اچھا, اب اگر ہم اوور آل تھوڑا سا فیوچر پراسپیکٹس کی بات کریں, بدقسمتی سے ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایک چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں کانسٹنٹ ہے وہ ہے جنگ. ہاں, غزہ ہو گئی یا یوکرین ہو گئی, سوڈان ہو گیا, کانگو ہو گیا, مطلب بہت لمبی لسٹ ہے. اور پھر ظاہر انڈسٹریل ایکسیڈنٹس وغیرہ یہ بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کی ٹیکنالوجی کی گلوبل اسکوپ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یقیناً آپ کے لیے بھی ہوگی, کہ یہ پہلی بار میں سن رہا ہوں کہ کوئی اس طرح کا پاکستان کا ٹیکنالوجی پروڈکٹ گلوبل اسکیل پر ڈپلوائے ہو رہا ہے. عام سیلز تو ہم کرتے رہتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کیا یہ درست ہے؟ اس سے پہلے تو ایسی میں نے کوئی چیز نہیں سنی شاید. نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک تو نہیں ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یوکرین کی بہت بڑی اگزامپل لیں جس میں ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ان لمس کی طرف گئے تھے. سو وی ہیو آلویز ٹرائیڈ کہ پاکستان کے ایک سوشل امپیکٹ تو جائے لیکن ایک ٹیکنالوجی بھی جائے. ابھی بھی وہاں پہ وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پائے, جسٹ بیکاز جو کوڈ کریک کیا ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اسکیلیبل کیسے بنا سکتے ہیں.
سو امیجن کریں اس وقت پورا یوکرین مل کے صرف 250 بایونک لمبس پروڈیوس کر سکتا ہے, صرف جسٹ بیکاز وہ ان کا جو ٹیکنیک ہے مینوفیکچرنگ کی, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف لیبر انٹینسو ورک. ویئرز ہماری کیونکہ ٹیکنالوجی بہت ڈفرینٹ ہے اور ہم پاکستان میں جلدی کرنے کی وجہ سے سیکھ گئے ہیں, تو وی کین پروڈیوس اراؤنڈ 900 لمبس ان جسٹ اے اسمال فیکٹری. تو اس کی وجہ سے ہماری اسکیلیبلٹی بہت بڑھ رہی ہے, اور اگر ہم اس طرح کی اے آئی لمبس فیکٹریز ڈفرینٹ ریجنز میں لگا سکیں تو پاکستان کا ایک سوشل امپیکٹ تو جائے گا, لیکن ہم جو رائس, مینگو اور باقی چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ریونیو جو ہے وہ اس طرح کی انڈسٹری بھی جیسے سری لنکا آنکھوں کی وجہ سے مشہور ہے. ہاں لیکن وہ بایونک آنکھیں نہیں ہے, جو بھی ہے. ہاں تو آئی مین پوائنٹ تو بنتا ہے, پازیٹیو شہرت تو ہے نا, ایک پازیٹیو شہرت تو ہے. تو انس تھینک یو ویری مچ, آئی تھنک بہت ایک خوبصورت ہے, اور آپ کو ابھی کبھی موقع ملے نا تو جا کے چیک کریں, طارق روڈ پر ان کی ہے, وہاں پر ہی پروڈکشن سیٹ اپ ہے سارا. اٹ از ویل ورتھ سی. بالکل. تو اگین تھینک یو ویری مچ انس, اور جب آپ کی ڈونیشن ڈرائیو پوری شروع ہو جائے فروری میں, جب پہلی فٹنگ ہو تو پلیز ہمیں بتانا, اس کو بھی کور کریں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.